بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 10 پڑھا تھا، اور سبق نمبر 10 کے اندر ہم لوگوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ پڑھا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ کو بلند کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کافروں کے سامنے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے یہود کا قول و قرار۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہود کا قول و قرار۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اویس اور خزرج لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لے۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے سوداگر مہاجن تھے اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گڑھیاں تھیں، اور اپنے روپے کے زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اویس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بے اطمینانی اور بدامنی کی حالات کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو، اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ مسلمان ہوں یا یہودی باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا، اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آئے تو مدینے کی بادشاہی اسی کو ملتی، اس لیے گواہ اور اس کے ساتھ منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے تو دکھائے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے وہ کچھ ہو، تو اسے منافق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا۔ بس میں آپ کو اردو پڑھنا سکھا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنا آ رہا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم اس کے 12ویں سبق میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔